أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں. قد تبین الرشد من الغی، تحقیق ظاہر ہو چکی ہے ہدایت گمراہی سے. فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ، پس جو کوئی انکار کرے غیر اللہ کی عبادت کا اور یقین لائے اللہ تعالی کی عبادت پر، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، پس تحقیق اس نے تھام لیا مضبوط کڑا. لا انفصام لہا، جو ٹوٹنے والا نہیں. واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالی اصل سننے والا، اصل جاننے والا ہے. اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تعالی مددگار ہے ایمان والوں کا. یخرجہم من الظلمات الی النور، نکال لاتا ہے اندھیروں سے ان کو روشنی کی جانب. والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت، اور وہ لوگ جو کافر ہوئے ان کے ساتھی ہیں شیاطین. یخرجونہم من النور الی الظلمات، وہ نکال لاتے ہیں ان کو روشنی سے اندھیروں کی جانب. اولئک اصحاب النار، یہی وہ لوگ ہیں جہنم والے. ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ جلتے رہیں گے. صدق اللہ، ومن اصدق من اللہ قیلا. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ. گرامی قدر سامعین حضرات محترم، درس قرآن مجید کے سلسلہ میں تیسرا پارہ سورۃ البقرہ اور اس کی آیت نمبر 256 اور آیت نمبر 257 آج ہمارے سبق میں شامل ہیں. دعا ہے اللہ جل جلالہ ہم سب کو ایمان کی سلامتی نصیب فرمائے. حضرات محترم، جیسا کہ آپ دوستوں کو سورۃ البقرہ کا عنوان معلوم ہے کہ اس مبارک سورت میں 4 بڑے بڑے مسئلے بیان ہوئے ہیں. اس کے علاوہ ان کے تابع تو ہزاروں مسائل اور بھی بیان ہوئے، لیکن بنیادی طور پر 4 بڑے بڑے اہم الاہم مسائل بیان ہوئے ہیں. ان میں سے پہلا مسئلہ اللہ جل جلالہ کی توحید کا مسئلہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک ہیں، کوئی بھی اللہ کا شریک نہیں ہے. دوسرا مسئلہ جناب محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی رسالت و نبوت کا مسئلہ ہے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سچے نبی ہیں، اللہ کے سچے پیغمبر ہیں۔ تیسرا مسئلہ جہاد فی سبیل اللہ یعنی قتال فی سبیل اللہ، کہ اللہ کی توحید اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی چوکیداری میں، اللہ کے راستے میں، اللہ کے دین کی حفاظت میں دشمنان اسلام سے لڑو، جانی قربانی کے لیے تیار ہو جاؤ، جانیں قربان کرنا پڑے تو دریغ نہ کیا جائے۔ اور ساتھ ساتھ چوتھا مسئلہ انفاق فی سبیل اللہ، کہ جانی قربانی کے ساتھ ساتھ اگر مالی قربانی کی ضرورت پڑے تو اس سے بھی دریغ نہ کیا جائے۔ یہ چار بنیادی طور پر مسئلے ہیں: توحید، رسالت، جہاد فی سبیل اللہ، انفاق فی سبیل اللہ۔ جہاد فی سبیل اللہ کا عنوان چل رہا تھا، 5 مرتبہ جہاد کی ترغیب بیان ہو چکی تھی، بیچ میں پھر اللہ تبارک و تعالی نے آیت الکرسی کے ذریعے اپنے مسئلہ توحید کی اہمیت کو پھر سے بیان فرمایا کہ تم نے کس مسئلے کی حفاظت کے لیے لڑنا ہے؟ اللہ لا الہ الا ہو، وہ اللہ کی وحدانیت کا مسئلہ ہے، اللہ رب العزت کے وحدہ لا شریک ہونے کا مسئلہ ہے۔ دشمنان اسلام کو اللہ کی وحدانیت کی بات ہضم نہیں ہوگی، وہ اسلام کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف منصوبہ سازی کریں گے۔ مسلمانوں، تم نے ان کے مکر و فریب کو توڑنا ہے، ان کے ہیلے بہانوں کو تم نے خاک میں ملانا ہے۔ اس کے لیے بیچ میں مسئلہ توحید لائے، اور آیت نمبر 256 سے پھر وہی قتال فی سبیل اللہ کی 6 مرتبہ ترغیب بیان ہو رہی ہے کہ خیال کرو، یہ بات بڑی اہم ہے آج کے سبق میں احباب، کہ اللہ کے راستے میں جانی قربانی دیجیے، دشمنان اسلام سے جہاد کیجیے۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ شاید، توجہ جی، یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ شاید اسلام کا یہ مزاج ہے کہ اسلام تلوار کے زور پر کافروں کو دار اسلام میں داخل کرنا چاہتا ہے، اس لیے شاید جہاد کا حکم ہے کہ کافروں کو ڈرا دھمکا کے اسلام کے دائرے میں لایا جائے۔ تو کیا واقعی اسلام کا یہ مزاج ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے جواب دیا، لا اکراہ فی الدین، دین کے معاملے میں کوئی زبردستی نہیں ہے، دین کے قبول کرنے کے معاملہ میں کوئی لا اکراہ، جبر نہیں ہے، زبردستی نہیں ہے، دھونس دھمکی سے کسی کو کلمہ پڑھانے کا حکم نہیں ہے، زبردستی کسی کو ڈرا دھمکا کر دائرہ اسلام میں لانے کی اجازت نہیں ہے۔ کیوں کہ ایمان کا مرکز تو دل ہے، ظاہراً تو آپ اس کو ڈرا دھمکا کے زبان سے کلمہ پڑھا لیں گے، لیکن ڈرا دھمکا کے کسی کے دل میں تو ایمان نہیں اتار سکتے نا۔ تو اس لیے فرمایا لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں ہے، یعنی کسی کافر کو تلوار کے زور پر اسلام میں داخل نہیں کیا جائے گا۔ تو پھر جہاد کا حکم کیوں دے دیا جی؟ یہ لڑنا کیوں ہے، مرنا مارنا کیوں ہے؟ اگر اسلام میں ان کو داخل کرنا مقصود نہیں تو حکم ہوا کہ اسلام میں داخل کرنے کے لیے تلوار اٹھانے کا حکم نہیں ہے، اسلام کی حفاظت کرنے کے لیے پہرے دار بن کر تلوار اٹھانے کا حکم ہے، کہ جو اللہ نے تمہیں خوبصورت اسلام دیا ہے، دین اسلام، اگر اس کو خطرہ لاحق ہو تو ایمان والو تم نے اس کی کیا کرنی ہے؟ حفاظت کرنی ہے، مسلمانوں کی حفاظت کرنی ہے۔ قتال اس لیے ہے، جہاد اس لیے ہے، کافروں سے لڑنا اس لیے ہے کہ اگر وہ مسلمانوں کو جبراً تلوار کے زور پر ڈرا دھمکا کر کفر میں لے جانے کی کوشش کریں تو اب تم نے ان کا راستہ روکنا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی ہے جی؟ کفار سے تم نے کب قتال کرنا ہے؟ جب ان سے اسلام کو خطرہ ہو یا مسلمانوں کو خطرہ ہو، ورنہ آپ اگر مطالعہ فرمائیں فتوحات اسلامیہ کا، آپ علیہ السلام کے غزوات کا، سریات کا، جتنی جنگیں اسلام میں ہوئی ہیں آپ مطالعہ فرمائیں، مسلمانوں کی جانب سے کسی ایک لڑائی میں بھی پہل نہیں دکھے گی آپ کو، کسی ایک لڑائی میں، بہت بڑا دعویٰ کر رہا ہوں، کسی ایک جنگ میں بھی مسلمانوں کی جانب سے آپ کو پہل
حملہ ہمیشہ کفار کی جانب سے ہوگا، آغاز ہمیشہ کفار کی جانب سے ہوگا۔ جنگ بدر ہوئی، آغاز کفار کی جانب سے، جنگ احد ہوئی، آغاز کفار کی جانب، کہاں مکہ کہاں مدینہ، اور یہ تقریباً 1.5-2 میل کے فاصلے پر احد پہاڑ ہے مدینہ شریف سے، اور احد پہاڑ کے دامن میں آ کر لڑ رہے ہیں۔ کہاں مکہ سے 400-450 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے کفار آ گئے مدینہ پر حملہ آور ہونے کے لیے۔ تو یہ کیا ہے؟ اسلام کی جانب سے حملہ نہیں ہے بلکہ کفار کی جانب۔ یہ تو اسلام تو دفاع میں لڑتا ہے، مسلمان تو کس میں لڑتا ہے بھائی؟ اسلام کے دفاع میں لڑتا ہے، اپنے مذہب اور دین اور احکام شریعت کے دفاع میں لڑنے کا حکم ہے۔ جنگ خندق ہوئی تو یہ مکہ میں نہیں مدینہ میں لڑی گئی ہے۔ مسلمانوں نے خندق کھودی اور گویا کہ قلعہ بند ہو گئے، شہر کے اندر مسلمان ہیں، باہر شہر کو کفار نے گھیرے میں لے رکھا ہے، اور اس طریقہ سے یہ جنگ ہوئی ہے، بہت دنوں تک محاصرہ رہا۔ تو میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، یہ اسلام کا مزاج ہی نہیں کہ وہ کفار پر حملے میں پہل کرے۔ بسا اوقات دکھتی ہے پہل لیکن پہل ہوتی نہیں ہے۔ جیسا کہ آپ دیکھیں غزوہ خیبر ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ادھر سے فارغ ہو کر تشریف لائے ایک جنگ سے، تو جبریل امین نے آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ ہتھیار نہیں اتارنے، ابھی ہم فرشتوں نے ہتھیار پہن رکھے ہیں، چلیے خیبر والوں کا جا کر بھی حساب کتاب چکتا کیجئے۔ آپ علیہ السلام تشریف لے گئے، محاصرہ ہوا، تقریباً 26 یا 27 دن محاصرہ رہا، لڑائی ہوئی اور آپ علیہ السلام کو فتح نصیب ہوئی۔ یہودی قلعہ بند تھے، ظاہراً تو یوں دکھتا ہے کہ یہاں اسلام حملہ آور ہو رہا ہے، یہودی دفاع میں لڑ رہے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ بات نہیں ہے۔ ان یہودیوں سے آپ علیہ السلام کے معاہدے تھے کہ تم مسلمانوں کے خلاف دیگر کفار عالم کی سپورٹ نہیں کرو گے، ان کے حامی نہیں بنو گے، ان کو تم یہاں پر کسی لحاظ سے بھی مدد فراہم نہیں کرو گے۔ یہ جو جنگ خندق ہوئی تو اس موقع پر یہ خیبر کے یہودیوں نے مشرکین مکہ کو مکمل سپورٹ کیا، مشرکین مکہ کے لیے ہر قسم کی راہیں ہموار کی، تو ایسا ہوا کہ انہوں نے گویا دشمن کے ساتھ مل کر اسلام پر حملہ تو کر دیا، انہوں نے معاہدے توڑ دیے۔ جب معاہدے توڑے گئے تو پھر اسلام دفاع میں لڑا ہے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ ایسے ہی فتح مکہ ہے، آپ السلام مکہ پر جا کر حملہ آور ہوتے ہیں، ظاہراً تو یہ دکھتا ہے کہ اسلام حملہ آور ہے، حالانکہ نہیں، کفار اور مسلمانوں کے درمیان کچھ معاہدے تھے کہ یہ معاہدے قائم رہے تو جنگ نہیں ہوگی۔ کفار نے جب ان معاہدوں کی پاسداری نہ کی اور جب انہوں نے وہ معاہدے توڑ دیے تو پھر حکم ہوا کہ اب ان کے خلاف جنگ کی جائے۔ تو آغاز جنگ کا کرنے والے یہ کون ہیں؟ مشرکین مکہ ہیں۔ انہوں نے معاہدے توڑے، انہوں نے مسلمانوں کو تکالیف پہنچائی ہیں، تو مسلمان پھر اپنے دفاع میں لڑے ہیں۔ تو حضرات محترم، لا اکراہ فی الدین، دین میں لانے کے لیے کسی کافر پر جبر نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ دھونس دھمکی سے اس کو کلمہ نہیں پڑھایا جائے گا، زبردستی تلوار دکھا کر اس کو کلمہ نہیں پڑھایا جائے گا۔ گن پوائنٹ پہ اسلام کسی کا اسلام قبول کرتا ہی نہیں ہے، اسلام کسی کا اسلام قبول، گن پوائنٹ پہ کون سا اسلام ہے؟ اللہ اکبر۔ لیکن ایک بات احباب توجہ فرمائیے، آج ہم مسلمانوں کے اندر بھی یہ باتیں مشہور ہیں، بلکہ ہماری رگ رگ میں اتر چکی ہیں۔ اگر کسی مسلمان کو کہا جائے کہ بھائی دیکھو، تم گھر کے اندر مثال شادی بیاہ ہے، یہ گھر میں برائی ہو رہی ہے، ہندوانہ رسمیں ہو رہی ہیں، ہاں جی یہ اتنا شیطانی کھیل کھیلے جا رہے ہیں، تم اس گناہ میں اس گناہ میں، تو بھائی دیکھو آپ کے گھر والے آپ کے ماتحت ہیں، آپ ان کو کیوں نہیں منع کرتے؟ تو جواب کیا دیں گے؟ جی دین میں کوئی جبر ہے، دین میں کوئی زبردستی ہے کہ ہم کوئی زبردستی گھر والوں کو دین پہ لائیں، زبردستی نماز پڑھائیں، زبردستی ان کو عورتوں کو ہم پردہ کرائیں، زبردستی نہیں میرے پیارے بھائیوں۔ کافر کو دین میں لانے میں زبردستی نہیں ہے، لیکن مسلمان کو اسلام پر عمل کرانے میں خوب زبردستی ہے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ جس نے کلمہ پڑھ لیا اس نے گویا اللہ کے ساتھ معاہدہ کر لیا، اس کی آزادی ختم ہو گئی، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے معاہدے کا وہ پابند ہو گیا، اب اسلام کے قوانین پر عمل کرنا اس پر لازم ہو گیا۔ یہ ایسا ہی ہے، ایک ایسا شخص ہے کہ وہ
پاکستان کا رہنے والا ہی نہیں ہے، کسی اور ملک میں رہتا ہے، تو کیا اس پر پاکستان کے قوانین لاگو ہوں گے؟ بولو بھائی، نہیں ہوں گے۔ لیکن اگر وہ خوشی سے آیا، پاکستان کی نیشنلٹی حاصل کی، یہاں کا شناختی کارڈ بن گیا اور یہاں کا وہ رہائشی ہو گیا، اب اس کے بعد وہ کہے میں کوئی یہاں پیدا تھوڑی ہوا تھا، میں تو امریکہ میں پیدا ہوا تھا، مجھ پر پاکستان کے قوانین لاگو نہیں ہوتے، اس کی یہ دلیل مانی جائے گی؟ کہ وہ کہے کہ ایک ریاست میں میں اپنی ریاست بنا کر چلوں، یوں نہیں ہو سکتا ہے۔ اسلام کا مزاج یہ ہے، جو نہیں آیا اسلام اسے زبردستی لاتا نہیں، اور جو آ گیا اب اسلام اپنے دائرے سے اس کو باہر جانے دیتا نہیں ہے۔ بات سمجھ شریف میں آ گئی ہے؟ سمجھ آ گئی ہے؟ اب کلمہ پڑھنے کے بعد اگر کوئی کہے میرا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اچھا تعلق نہیں ہے، یہ ہوش حواس میں کہا تم نے؟ جی میرا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں مسلمان نہیں ہوں۔ اب شریعت کہتی ہے اس کو گرفتار کر لیا جائے، گرفتار ہو گیا، اب اس کو قید کر لو، اب 3 دن تک اس پہ اسلام پیش کرو، واپس ہو جاؤ توبہ طائب ہو کر، دوبارہ کلمہ پڑھ کے دائرہ اسلام میں داخل ہو جاؤ، اگر آ جائے معافی ہے، نہیں آیا 3 دن کے بعد اس کی گردن اڑا دی جائے۔ مرتد کی سزا قتل ہے نہیں ہے بھائی؟ مرتد کی سزا کیا ہے؟ قتل ہے۔ تو جو اسلام کا کلمہ پڑھ چکا اس کو اسلام کے دائرے میں رہنے پر مجبور کرے گا، لیکن کافر کو اسلام میں لانے پر مجبور نہیں کرے گا۔ سمجھ آ گئی ہے جی؟ ہاں، تو جو پاکستان کا باسی ہے اب تو اس کو 100% پاکستان کے قوانین کو فالو کرنا مجبوری ہے اس کی، نہیں کرے گا تو اس کے خلاف فرد جرم عائد ہوگی، اس کو سزا ہوگی۔ تو اس لیے فرمایا لا اکراہ فی الدین۔ اچھا جی، دین میں لانے میں زبردستی نہیں ہے تو پھر کیا ہو؟ فرمایا قد تبین الرشد من الغی، ہدایت گمراہی سے بالکل نکھر کے واضح ہو چکی ہے، ہدایت اپنا آپ منوا چکی ہے، یعنی اسلام اپنا آپ منوا چکا ہے، اسلام دلائل کے ذریعے روز روشن کی طرح واضح ہو چکا ہے۔ اب جو دلائل کی دنیا میں اسلام کو سمجھ کر دل سے اسلام کو قبول کرے گا اور گمراہی کو چھوڑ دے گا تو اس کے لیے تو بات ہے، اسلام کے دروازے کھلے ہیں، لیکن زبردستی کسی کو اسلام میں لانے کی اجازت نہیں ہے۔ قد تبین الرشد من الغی، ہدایت گمراہی سے واضح ہو چکی ہے، تبینہ الگ ہو چکی ہے۔ کفر اور اسلام آپس میں ملے جلے نہیں ہیں، الگ ہے اسلام، الگ ہے کفر۔ لہذا فرمایا کسی کافر پر اسلام پیش تو کیا جا سکتا ہے مگر اس پہ زبردستی نہیں کی جا سکتی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ معاملہ یہ ہوا، صحیح بخاری میں روایت ہے کہ شروع کے اندر زمانہ جاہلیت میں جو مشرکین کی عورتیں ہوتی تھیں وہ تو بت پرست تھے، اپنے آپ کو ویسے ہی گندا کہتے تھے وہ کہ ہم گندے ہیں، لیکن یہودیوں کی وہ بہت عزت کرتے تھے۔ نہیں جی، یہ دیکھو ان میں دیندار لوگ ہیں، یہودی ہیں، کیا مطلب ہے جی؟ یہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، ان میں علماء ہیں۔ یہودیوں کو مشرکین عرب جو تھے وہ قدر اور عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے، بہرحال تھے تو دونوں ہی کافر، یہ بھی کافر وہ بھی کافر۔ تو مشرکین کی وہ عورتیں جن کی اولاد نہیں ہوتی تھی وہ منت مانتی تھیں، حدیث میں وہ منت مانتی تھیں کہ اگر ہمیں بیٹا ہو گیا تو ہم خود نہیں رکھیں گی، ہم یہودیوں کو بیٹا دے دیں گی۔ ہمیں اگر بیٹا ہو گیا تو ہم بیٹا خود نہیں رکھیں گی بلکہ یہودی علماء جو ہیں ہم ان کے حوالے کر دیں گی، بس وہی ان کی تربیت کریں گے۔ اور یہ ایسا ہوتا رہا، بہت سارے بچے مشرکین کے یہودیوں کے پاس تھے، اور آہستہ آہستہ پھر اسلام آیا، پھر شعور آیا، اور اب انہی مشرکین میں بہت سارے لوگ مہاجر بنے، بہت سارے انصار بنے جو اسلام لے آئے۔ تو بالآخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ بنو نذیر کے جلاوطن کا منصوبہ بنایا کہ یہودیوں کا ایک قبیلہ ہے بنو نذیر، انہوں نے غداری کی تھی، تو ان کو حکم ہوا کہ تم اپنے قلعے، باغات، کھیتیاں سب کو چھوڑ چھاڑ کے یہاں سے جلاوطن ہو کے چلے جاؤ۔ ان کو جلاوطن جب آپ علیہ السلام نے ہونے کا حکم دیا، کئی انصار صحابہ آ گئے، یا رسول اللہ
زمانہ جاہلیت میں ہماری عورتوں نے منت مان لی تھی، ہمارے بچے یہودیوں کے پاس ہیں جو پل بڑھ کے جوان ہو چکے ہیں اور وہ یہودی ہو چکے ہیں، ہمیں اجازت دیں کہ ہم ان سے اپنے بچوں کو لے کر زبردستی ان کو کلمہ پڑھا کے مسلمان کریں۔ وہ بچے اصل ہمارے ہیں، یہودیوں نے ان کی تربیت کر کے ان کو یہودی بنا دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، لا اکراہ فی الدین، جانے دو انہی کے ساتھ، جو یہودی ہے وہ یہودیوں کے ساتھ جائے گا، اسلام میں کسی کو زبردستی لانے کی اجازت نہیں۔ سمجھ آ گئی ہے؟ جو کافر ہے اپنے مذہب پر ہے تو ہے، تب تک اسلام اس کافر کو بھی تحفظ فراہم کرتا ہے جو پرامن کافر ہے۔ کون سا؟ بول دو بھائی۔ پرامن کافر کون ہوتا ہے؟ جو اسلام کو نقصان نہ، بس اپنے کفر پر تو جمع ہوا ہے لیکن اسلام کو نقصان نہیں پہنچا رہا ہے۔ اسلام اس وقت کفار کے خلاف تلوار اٹھانے کا حکم دیتا ہے جب یہ کفار اسلام کو نقصان پہنچانا شروع کر دیں۔ پھر عرض کروں، اسلام اپنے دفاع میں لڑتا ہے۔ کس میں؟ اپنے۔ کیوں بھئی اپنا دفاع کرنے کا کسی بھی ملک میں کسی قانون میں جرم ہے؟ کوئی اپنے دفاع میں لڑے؟ سمجھ آ گئی؟ اسلام انٹرنیشنل مذہب ہے، اور اسلام بین الاقوامی مذہب ہونے کے ساتھ ساتھ یہ ایک معتدل مذہب ہے، نہ افراط ہے نہ تفریط ہے، نہ بہت نرمی نہ بہت سختی۔ تو اسلام کا مزاج کیا ہے کہ اپنے دفاع میں لڑو، لیکن جب تک کوئی تمہیں نہ ستائے تم اسے نہیں ستا سکتے۔ بلکہ جو ذمی کافر ہیں، دو کافر ہوتے ہیں، ایک حربی کافر ہوتا ہے، ایک ذمی کافر ہوتا ہے۔ حربی کافر وہ ہوتا ہے جو آپ کے خلاف لڑنے پہ تیار ہے، دار الحرب، جنگ کے لیے تیار ہے۔ حربی کافر، اس کے خلاف تو لڑائی ہے، کوئی دوسری بات نہیں، اس کے لیے معافی بھی نہیں ہے۔ ایک ذمی کافر ہے، ذمی وہ ہے جو ہے تو کافر مگر رہتا مسلمانوں کے علاقے میں ہے اور ٹیکس دے کر رہتا ہے، جزیہ دے کر رہتا ہے، ٹیکس دے کر رہتا ہے۔ تو اس کافر کے جان مال عزت آبرو ان کے عبادت خانوں تک کی اسلام حفاظت کی تاکید کرتا ہے۔ نہیں بات سمجھ میں آئی؟ جو پرامن کافر ہیں، اسلام کا کیا مزاج ہے؟ ان کے جان مال عزت آبرو حتیٰ کہ ان کے ان کے عبادت خانوں کی بھی اسلام کیا کرے گا؟ حفاظت کرے گا۔ آپ کہتے ہیں جی مسلمان دہشت گرد ہیں، کہتے ہیں جی اسلام دہشت گردی سکھاتا ہے۔ اسلام دہشت گردی سکھاتا ہے، کبھی کفار بھی اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں، کبھی کفر بھی اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھے۔ جو اسلام پہ اعتراض کرتا ہے، کفر مزاج کا اتنا تنگ ہے وہ اپنے سوا کسی کو برداشت نہیں کرتے، اور اسلام اتنا فراخ دلی کا مظاہرہ کرتا ہے کہ اسلام جہاں اسلام پہ عمل کرنا سکھاتا ہے مسلمانوں کو، وہاں کفار کا تحفظ بھی، دوسرے مذاہب کا تحفظ بھی۔ یہ تو تفصیلات آئیں گی، اگر قتل کا مسئلہ آئے گا تو اس میں کہ مسلمان قتل ہو جائے یا کافر تو ان کے احکامات کیا ہیں، انشاءاللہ وہ قتل کے مسئلے میں بات کریں گے۔ وہاں پر ذمی کافر کے لیے بھی وہی احکامات ہیں جو مسلمان کے قتل کے احکامات ہیں۔ کوئی مسلمان اگر قتل ہو گیا اس کے بدلے میں قتل کرو، ایسے ہی یہ کافر ہے، وہ جزیہ اور ٹیکس دے کر تمہارے وطن میں رہ رہا ہے، اگر اس کو تم نے بے گناہ مار دیا تو اس کا بدلہ بھی دینا پڑے گا۔ بات سمجھ میں آ گئی ہے جی؟ تو کیا خیال ہے، اسلام تنگ دل ہے؟ بولو اللہ اکبر۔ تو یہاں پر فرمایا لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی۔ ایک صحابی ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت حسین ابن علی نہیں، یہ اور ہیں، یہ حسین صاد کے ساتھ ہیں، حسین صاد کے ساتھ رضی اللہ عنہ، یہ بھی صحابی ہیں۔ مزے کی بات ہے یہ خود مسلمان تھے اور دوسرے علاقوں سے کچھ عیسائی مدینہ میں تجارت کی غرض سے آئے۔ ان عیسائیوں نے آ کر خفیہ طریقے سے مہم چلائی اپنے مذہب کی، تو حضرت حسین، یہ جو صحابی ہیں، پھر عرض کر رہا ہوں یہ وہ حضرت حسین ابن علی نہیں ہے، یہ اور حضرت حسین، ان کے دو بیٹے عیسائی ہو گئے۔ کیا ہو گئے؟ خیال کرنا بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، بت پرست تھے، بس بت پرستی چھوڑ کر عیسائی ہو گئے، اور ان کے والد حضرت حسین مسلمان ہو گئے۔ اب جب یہ عیسائیوں کا تجارتی قافلہ واپس جانے لگا تو ان کے بیٹے بھی تیار ہو گئے، ہم بھی تمہارے ساتھ جائیں گے، وہیں شادیاں کریں گے، وہیں رہیں گے۔
تو یہ صحابی جو تھے، ان لڑکوں کے والد یہ آئے نبی علیہ السلام کی خدمت میں، یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں، میں زبردستی اپنے بیٹوں کو روک کر ڈنڈے کے زور پہ ان کو میں کلمہ پڑھاؤں گا، یہ کون ہوتے ہیں میرے بیٹے ہو کر یہ عیسائیت قبول کریں اور جائیں؟ تو روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھ کر سنائی، لا اکراہ فی الدین، اسلام ڈنڈے کے زور پر کسی کو منوانے کی اجازت نہیں ہے، سمجھ آ گئی ہے؟ لہذا تم ڈنڈے کے زور پر نہ منواؤ، جہاں جانا چاہتے ہیں انہیں جانے دو، سمجھ، جس مذہب کے ساتھ ہیں ان کو جانے دو۔ اللہ اکبر اللہ۔ اسلام دعوت کے انداز میں دلائل کی بات کریں کسی کافر کے ساتھ، دلائل کے رنگ میں اسلام کا مزاج بھی بتائیں، اسلام کے فوائد بھی بتائیں، اور اسلام کی خوبصورتی بھی بتائیں، اسلام کی خوبصورتی بتائیں، اسلام کے قوانین ان پہ پیش کریں، یہ اسلام کے قوانین ہیں۔ پھر اگر اس کا دل اسلام کی جانب راغب ہو گیا تو بسم اللہ آئے، اگر دل راغب نہیں ہوتا تو کوئی زبردستی نہیں ہے۔ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، پھر فرمایا کہ ہدایت بھی واضح ہے اور گمراہی بھی۔ جاگنا بھائی، جاگنا خدا کے لیے، اللہ ہدایت نصیب فرمائیں، اللہ ہدایت پہ مضبوط رکھیں، مرتے دم تک اللہ ہدایت کے ساتھ جوڑے رکھیں۔ فرمائے ہدایت بھی واضح، گمراہی بھی کیا ہے جی؟ یہ تو خوشی کے سودے ہیں، جس کا جو جی چاہے لے لے، خوشی کے سودے ہیں۔ گمراہی کو کوئی چوز کرے گا اس کی مرضی، ہدایت کرے گا اس کی۔ فرمایا نبتلی، ہم انسان کو آزمانا چاہتے ہیں، آزمائش مقصود ہے۔ اگر ڈنڈے کے زور پہ منوائیں تو آزمائش کیسی؟ آزمائش کیا ہے کہ بھئی تم آزاد ہو، اپنی مرضی سے ایک چیز کا چناؤ کرو جو تمہارا جی چاہے، پھر جس چیز کا چناؤ کرے گا اس چیز کا نام امتحان ہے۔ یہ کیا ہے بھائی؟ ہاں، نتیجہ بھگتے گا اس کا۔ کیوں؟ کل یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ یا اللہ مجھے تو جبرن جو ہے نا وہ مسلمان بنایا گیا تھا یا مجھے جبرن کافر بنایا گیا تھا، وہ کو عذر نہیں پیش کر سکتا اگر جبرن کیا گیا ہو۔ جب اپنی مرضی سے کرے گا تو پھر کوئی معذرت بھی قبول نہیں ہوگی دن قیامت کی۔ اس لیے اسلام کا مزاج ہے کہ خوشی برضا کوئی قبول کرے اس پر پیش کرو، قبول کرے اس کی مرضی، نہ کرے اس کی مرضی۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ یہ دنیا دارالامتحان ہے، یہاں ہر کوئی امتحان سے گزر رہا ہے، بدلہ تو قیامت میں ملنے والا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ پھر فرمایا فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، جو کوئی انکار کرے طاغوت کا، کس کا؟ طاغوت، ہر وہ معبود باطل جس کی دنیا عبادت کرتی اللہ کو چھوڑ کر، ہر وہ معبود باطل جس کو لوگوں نے معبود بنا رکھا ہے، اللہ معبود برحق ہیں، باقی تمام معبود باطل ہیں۔ انبیاء اولیاء کی عبادت حق ہے؟ بولو بھائی، حق ہے؟ انبیاء اولیاء تو برحق ہیں مگر ان کی عبادت باطل ہے۔ عبادت کیا ہے؟ ہاں، ان کی اطاعت کرنی ہے، عبادت۔ کلمہ میں کیا پڑھا؟ لا الہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق۔ تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ جس کی بھی عبادت ہوگی وہ طاغوت کہلائے گا اور اس کی عبادت برحق نہیں ہوگی۔ عبادت برحق صرف کس کی ہے؟ کیونکہ معبود برحق صرف کون ہے؟ اللہ جل جلالہ ہے۔ فرمایا فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، یعنی جو ہدایت قبول کر لے اور طاغوت کا انکار کرے، ہر معبود باطل کی عبادت کو ٹھوکر مار دے، نہیں کروں گا عبادت، غیر کے سامنے نہیں جھکوں گا، غیر کی مشکل حالات میں پکار نہیں کروں گا، غیر کو اللہ کا شریک نہیں ٹھہراؤں گا۔ نمبر 2 وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور یقین رکھے اللہ ہی کی عبادت پر، یقین رکھے، یؤمن، یقین رکھے کس کی عبادت پر؟ اگلے الفاظ غور بھائی، میں کچھ سمجھانا چاہتا ہوں۔ فرمایا ہدایت بھی واضح، گمراہی بھی۔ یہ میں کیوں جملوں کا تکرار کرتا ہوں بار 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 بار؟ یہ لسی کیوں بناتا ہوں؟ تاکہ آپ پئیں ایسے، کیا کریں؟ انشاءاللہ گرمی ہے، سواد آئے گا، آپ کی توجہ مقصود ہوتا ہے بھائی، توجہ کریں گے، اللہ کرے بات کسی نہ کسی زاویے سے دل دماغ میں بیٹھ جائے۔ جاگ رہے ہیں اب؟ ہدایت بھی واضح، گمراہی بھی۔ فرمایا نبتلی، آزمانا چاہتے ہیں، اما شاکرا و اما کفورا، یہ شکر والا راستہ ہے، یہ کفر والا راستہ ہے۔
یہ جنت کی سڑک ہے، یہ جہنم کی سڑک. تیرا جی چاہے یوں چلا جا، تیرا جی چاہے یوں چلا جا، تیری مرضی ہے، کوئی زبردستی. ہم نے ہتھکڑیاں ڈال کے تجھے دائرہ اسلام میں نہیں لانا. ہدایت بھی واضح، گمراہی بھی واضح ہے، دلائل کے ساتھ، روشن دلائل کے ساتھ. فمن یکفر بالطاغوت، اب جس کسی خوش نصیب نے انکار کر دیا ہر معبود باطل کا، ویؤمن باللہ، اور اللہ ہی کی عبادت پر یقین لایا کہ میں اللہ ہی کو معبود برحق مان کر زندگی گزاروں گا، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، پس تحقیق اس نے تھام لیا ہے مضبوط کڑا. کڑا سمجھتے ہیں؟ ایک حلقہ ہوتا ہے، حلقہ جیسے لوہے کا حلقہ بنا ہوا ہے، اس سے اگر کسی کا ہاتھ پڑ جائے، کیوں بھائی، تو سہارا مل جاتا ہے نہیں مل جاتا؟ اب واپس آئیے، صحیح بخاری کی حدیث، صحیح مسلم کی حدیث، مسند احمد کی حدیث اور کتابوں میں روایت موجود ہے. حضرت قیس بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک شخص مسجد نبوی میں آئے، بوڑھے تھے اور لاٹھی کے سہارے آئے مسجد نبوی میں. جاگنا بھائی، اللہ 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 سبحان اللہ، لاٹھی کے سہارے آئے، آ کر 2 رکعت نماز ادا کی اور جانے لگے. تو لوگ کہنے لگے یہ جنتی بابا جا رہے ہیں. کون جا رہے ہیں؟ یہ بابا جی جنتی جا رہے ہیں. یہ جو بوڑھے میاں جا رہے ہیں کون ہیں؟ جنتی. حضرت قیس بن عبادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم اٹھے اور ہم نے تو جا کر ان سے مصافحہ کیا، سلام کیا، حال احوال پوچھا، اور ہم نے کہا یہ بتائیں اس خواب کا کیا قصہ ہے، وہ جو آپ نے کڑا دیکھا تھا خواب میں، اس خواب کا کیا قصہ ہے؟ تو وہ کہنے لگے جی ایسا ہوا، میں سو رہا تھا کہ اچانک میرے پاس ایک شخص آیا، اس نے مجھے اٹھایا اور مجھے کہا یاد رکھو جنت اللہ کی ہے. کیا کہا؟ جنت اللہ کی ہے، جسے چاہیں وہ دیں گے. جنت کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. جنت کسی کی جاگیر نہیں ہے. ہاں رکشوں پہ لکھا ہوتا ہے جنت فلاں کی. جنت کس کی ہے بھائی؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ. جنت اللہ کی ہے، شکر ہے اللہ کی ہے، شکر ہے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن رو رہے ہیں، مسکرا بھی رہے ہیں. آپ نے پوچھا بلال خیریت ہے؟ کیا ہوا؟ یا رسول اللہ رونا تو اس لیے آتا ہے کہ اگر میں کفر پہ مر جاتا تو میرا کیا ہوتا، اور ہنس اس بات پہ رہا ہوں کہ شکر ہے اللہ نے ہدایت اپنے قبضہ اور اختیار میں رکھی تھی. اگر آپ کے قبضہ اور اختیار میں ہدایت ہوتی تو پہلے آپ اپنوں کو نوازتے، پتہ نہیں حبشے کے بلال کا نمبر آتا بھی یا نہ آتا. خوش تو اس وجہ سے ہو رہا ہوں. اللہ اکبر، شکر ہے. جنت کس کی ہے؟ اللہ کی. جسے چاہیں گے دے دیں گے. اور کل کے سبق میں عرض کیا تھا نا کتنی بڑی ہے. جبریل تھک گئے مگر ایک ادنا سے ایمان والے کی جنت کا وزٹ مکمل نہیں کر سکے. اللہ میں اعلی جنتی بنا ہے، ادنا نہیں، اللہ میں اعلی جنتی بنا. انشاءاللہ میرا رب نصیب فرمائے گا. پورا یقین رکھیں، پورا یقین رکھیں، جنت کافر کے لیے نہیں، ایمان والوں کے لیے ہے انشاءاللہ. سمجھ آ گئے؟ اور بیچ میں رک کر ایک خوشخبری کی بات سناتا چلوں. نبی علیہ السلام نے حضرات صحابہ کرام سے فرمایا تھا کہ تم اگر جیسے 10 حصے کریں دین کے، 10 حصے، فرمایا اگر 9 حصوں پر عمل کرو اور ایک حصہ اگر تم سے رہ جائے. صحابہ کرام کو فرمایا جا رہا ہے اے میرے صحابہ اگر تم دین کے 9 شعبے زندہ کر لو، 9 حصوں پہ عمل کر لو، ایک حصہ رہ جائے تو تم تباہ ہو جاؤ گے. کیا ہو جاؤ گے؟ ایک حصہ دین کا چھوٹنے سے. اور فرمایا میری امت کے کچھ ایسے لوگ آنے والے ہیں اگر وہ دین کے 9 حصے چھوڑ بیٹھے، ایک حصے پر عمل پیرا ہو جائیں گے، پھر بھی اللہ ان کی مغفرت فرما دے گا، پھر بھی اللہ انہیں کامیاب فرما دیں گے. آج وہی دور ہے. شکر ہے میرے اللہ، آپ نے کتنی ہمارے لیے آسانی رکھ دی. اگر ہم یہ سوچیں کاش ہم اللہ کے نبی کے زمانہ میں ہوتے تو بھائی اتنی قربانیاں دے سکتے تھے ہم جو صحابہ نے دی ہیں؟ بولو
وہ قربانیاں بھی تو ہمارے اختیار میں نہیں تھیں، اور اللہ تعالیٰ نے بنا قربانیوں کے اگر اتنا بڑا وعدہ فرما دیا ہے تو کہو الحمدللہ الحمدللہ۔ ہاں کتنی آسانیاں ہو گئی ہیں، ہاں جی، اشارے سے گویا جنت ہے، اشارے سے جنت۔ تو وہ بزرگ کہتے ہیں کہ میں سو رہا تھا، ایک بندہ آیا، اس نے مجھے جگایا اور مجھے اٹھا کے کھڑا کیا، اور مجھے کہتے ہیں کہ جنت کس کی ہے؟ جس کو چاہیں گے دیں گے۔ پھر کہتے ہیں میرا ہاتھ تھام لیا اور چل پڑے۔ چلتے 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 ہم ایک جگہ پہنچے تو دو راستے جدا ہو رہے تھے، ایک الٹی جانب جا رہا تھا، ایک سیدھی جانب جا رہا تھا۔ میں الٹی جانب مڑنے لگا تو اس نے میرا ہاتھ تھام لیا، کہنے لگے نہیں، آپ جیسوں کو یہ راستہ زیب نہیں دیتا، الٹی جانب مت جاؤ، سیدھی جانب آؤ۔ تو مجھے سیدھی جانب وہ شخص لے کے چلا۔ کہتے ہیں آگے ایک ایسا پہاڑ آ گیا جس پہ پھسلن ہی پھسلن تھی۔ کیا تھی؟ چکناٹ ہی چکناٹ، پھسلن ہی پھسلن ہے۔ مجھے کہنے لگے اس پہ چڑھو، میں نے کہا میں پھسل کے گر جاؤں گا۔ تو اس شخص نے مجھے سہارا دیا اور ایک دم میں اس پہاڑ پہ چڑھ گیا، سہارا دیا اور پہاڑ پہ چڑھ گیا، اور وہ شخص بھی میرے ساتھ آ گیا۔ اور اس پہاڑ پہ میں نے دیکھا کہ ایک لوہے کا ستون ہے، بڑا ستون ہے لوہے کا، اور اس کے اوپر ایک سونے کا حلقہ ہے، سونے کا کڑا ہے بڑا سا، عروۃ الوثقی، سونے کا کڑا ہے ایک۔ تو کہتے ہیں پھر وہ شخص مجھے کہنے لگا کہ اس ستون پہ چڑھو، جیسے یہ ستون ہو، اس ستون پہ چڑھو۔ میں اس ستون پہ چڑھنے لگا، اور چڑھتے چڑھتے جب میں اس کے اینڈ پہ پہنچا تو میں نے کہا جی اب کیا حکم ہے؟ کہا کہ اس کڑے کو مضبوطی سے تھام لو۔ میں نے کڑے کے اندر ہاتھ ڈالے، مضبوطی سے تھام لیا۔ کہتے ہیں مضبوط ہو، ہاتھ ڈال لیے، قابو میں آ گیا۔ تو کہتے ہیں اس شخص نے نیچے سے ہاتھ مارا اور وہ ستون نکل کے دور جا پڑا، اور وہ کڑا میرے ہاتھ میں رہ گیا اور میری آنکھ کھل گئی۔ کڑا میرے ہاتھ میں رہ گیا اور میری آنکھ کھل گئی۔ میں صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، یوں میں نے خواب دیکھا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو شخص آیا تھا یہ فرشتہ تھا۔ کون تھا؟ یہ فرشتہ تھا۔ اور یہ جو دو راستے جدا ہو رہے تھے، ایک الٹی جانب ایک سیدھی جانب کا، الٹی جانب جہنم کا راستہ تھا، سیدھی جانب جنت کا راستہ تھا۔ تو یہ اس نے اپنی جانب راغب کیا کہ تمہارے لائق جنت کا راستہ ہے، آپ جنت کے راستے پہ چل پڑے۔ آگے ایک پہاڑ آ گیا جس پہ پھسلن ہی پھسلن تھی۔ یا رسول اللہ یہ کیا؟ آپ نے فرمایا یہ شہداء والا پہاڑ تھا۔ کون سا؟ کیا مطلب ہے؟ کہ جیسے شہداء بڑی قربانیاں دے کر مقام پاتے ہیں، کیوں بھائی جان دینا آسان ہے کیا؟ ہاں جی، یہ گویا کہ شہداء کی منزلیں تھیں، یہ پہاڑ شہداء کی منزل تھا، شہداء قربانیاں دے کر، اتنی قربانیاں دے کر منزل پاتے ہیں۔ یا رسول اللہ پھر یہ جو اوپر میں نے ستون دیکھا یہ کیا؟ اور پھر اس پہ چڑھا یہ کیا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ جو تم نے اوپر چڑھ کے حلقہ تھام لیا ہے، یہ حلقہ اسلام کا حلقہ ہے، یہ قرآن کا حلقہ ہے۔ کیا ہے؟ اسلام کا حلقہ ہے، یہ قرآن کا کڑا ہے، یہ اللہ کی توحید کا کڑا ہے۔ اور تم نے جب اسے مضبوطی سے تھام لیا، فرشتے نے کہا قابو کر لیا، قابو میں آ گئے، نیچے سے نکال دیا، سارے سہارے دنیا کے نکل گئے نیچے۔ اب کیا ہے؟ آپ نے ایمان کا کڑا مضبوطی سے تھام لیا، آنکھ کھل گئی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اے عبداللہ بن مسعود، کون ہے وہ بوڑھے؟ اے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب یقین رکھو اللہ تمہیں زندگی بھر اس مضبوط کڑے سے الگ نہیں ہونے دے گا۔ اور یہ مضبوط کڑا دین اسلام کا کڑا ہے، اللہ کے قرآن کا کڑا ہے، اللہ کی توحید کا کڑا ہے، یہ ایمان کا کڑا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ جس نے ہر طاغوت کا انکار کیا، ہر غیر اللہ کی عبادت و پکار کا انکار کیا، ایک اللہ کی وحدانیت و عبادت پر یقین اور ایمان لایا، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، یہ بھی ایسا ہے جیسا اس نے مضبوط کڑا تھام رکھا ہے۔ آپ کو مبارک ہو، آپ اللہ کی توحید قبول کر چکے ہیں اور شرک کو 3 طلاقیں دے چکے ہیں۔ دے چکے؟ اور بھائی شرک کی بات کر رہا ہوں۔ کس کی بات ہے؟ شرک۔ شرک شرک جو اللہ کی غداری ہے اس کو ٹھوکر مار چکے نہیں مار چکے؟ بولو۔ اللہ تعالیٰ زندگی بھر شرک کو ہمارے قریب نہ آنے دے۔
اللہ اپنی وحدانیت کے مضبوط کڑے سے ہمیں جدا نہ ہونے دے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. فرمایا ایسا کڑا ہے لن فصام لہا، جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں. ایمان کا کڑا ایسا جو کبھی ٹوٹنے والا. ارے قرآن کا رشتہ وہ کبھی ٹوٹنے والا. اللہ ہمیں بھی جوڑے رکھے قرآن سے. اللہ کی توحید کا وہ رشتہ جو کبھی ٹوٹنے والا. لن فصام لہا، ہر رشتہ کمزور ہے مگر اللہ کا اور اس کے بندے کا جو تعلق ہے یہ کمزور نہیں ہے، بہت مضبوط تعلق ہے. آگے فرمایا واللہ سمیع علیم، اللہ سب کچھ سن رہے ہیں، سب کو جان رہے ہیں. سب کچھ سننے والا کون؟ توحید آ گئی. یعنی ہر ایک کی، ہر کہیں سے، ہر زبان میں، ہر دعا کا سننے والا صرف کون؟ تو لہذا دعاؤں میں، التجاؤں میں، حاجات میں پکارنا کس کو ہے؟ علیم. فرمائے وہ علیم بھی، ارے جانتا بھی ہے میرا کون سا بندہ، میری کون سی مخلوق کہاں ہے، کس حاجت میں مبتلا ہے، کس مصیبت میں مبتلا ہے. علیم وہ عالم الغیب ہے، وہ سب کو جانتا ہے. عقیدہ یہ بنا لو دعاؤں کا سننے والا بھی صرف کون، اور تمام حالات کا جاننے والا عالم الغیب بھی صرف کون. یہ بات بیان کر کے آگے فرمایا ایمان والو تم تسلی رکھو، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تعالی مددگار ہے اب ایمان والوں کا. کس کا ہے بھائی بتائیں، اس سے بڑی کیا خوشخبری ہو سکتی ہے؟ اللہ ولی الذین آمنوا. فرمایا اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے ہر قربانی دینے کو تیار رہو. اللہ کے دین کے محافظ بن جاؤ، چوکیدار بن جاؤ، ایمان کے محافظ بن جاؤ. اللہ ولی الذین آمنوا، ایمان میں داخل ہونے والے جو لوگ ہیں اللہ ان کے کیا ہیں؟ مددگار ہیں. ایسے مددگار یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ ان کو گمراہی کے، شرک کے، کفر کے، بے دینی کے، لادینے کے اندھیروں سے نکال کر ہدایت کے نور میں لے آنے والے ہیں. اللہ ایمان والوں کو کہاں لے آتے ہیں؟ ہدایت کے نور میں. پھر کیا ہوتا ہے جب انسان ہدایت کے نور میں آ جاتا ہے، حق بھی سمجھ آ جاتا ہے، باطل بھی سمجھ آتا ہے. نہیں سمجھ آتا بھائی. اور اگر آنکھوں پہ گمراہی کی پٹی بندھی ہوئی ہو تو پھر حق و باطل میں کوئی تمیز، حق و باطل ایک اس کو دکھتے ہیں. فرمایا والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، اور جو وہ کافر ہیں فرمایا ان کے یار شیاطین ہوتے ہیں. کون ہیں کافروں کے یار؟ کون ہیں؟ شیاطین ہیں. ان کا کیا کام ہے جی؟ فرمایا یخرجونہم من النور الی الظلمات، ان کو نور ہدایت سے گمراہی کے اندھیروں میں دھکیلتے رہتے ہیں. ارے کافر تو نور ہدایت میں آیا ہی نہیں ہے. تو مفسرین نے لکھا کبھی کسی کافر کے دل میں اگر ایمان قبول کرنے کا جذبہ داعیہ پیدا ہونے لگے، ارادہ پیدا ہونے لگے، وہ نور اس کے قریب آنے لگے، تو شیاطین طرح طرح کے شبہات اور وسوسے اس کے دل میں ڈالتے ہیں، اسلام کے متعلق اس کو شبہات کا شکار کرتے ہیں، اسلام کے متعلق اس کو بدظن کر کے اسلام سے دور کر دیتے ہیں. تو شیطان اس کے کیا ہیں؟ بولو یار ہیں. کیا ہیں؟ شیطان کافر کے یار ہیں اور رحمان ایمان والوں کا مددگار اور یار. اللہ اکبر اللہ اکبر. اچھا پتہ ہے شیطان کیسے گمراہ کرتا ہے؟ بتا دوں آج؟ خدا کی قسم یہ میں اپنی بات نہیں کر رہا، یہ تو ہمارے اسلاف نے اپنی کتابوں میں لکھا، مفسرین نے لکھا، محدثین نے لکھا، اور بڑے عجب حملے لکھے شیطان کے. شیطان جب کسی دیندار کو ورغلانا چاہتا ہے، مثال کے طور پر کسی دوسرے مسلمان کے متعلق شیطان کسی کو بدظن کرنا چاہتا ہے، تو شیطان خود نہیں آئے گا اس کے پاس کہ بھائی ایسے 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 کہانی ہے. نہیں، وہ کیا کرے گا؟ اس بندے کے انتہائی قابل اعتماد دیندار شخص کو تیار کرے گا اس کے لیے، جس پر اس کو 100% اندھا اعتماد ہوگا، اس کو تیار کرے گا. یہ اس کے کان لگے گا کہ بھائی آپ کو معلوم ہے یوں 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 کہانی ہے. وہ کہے گا اچھا ٹھیک ہے. پھر یہ کہے گا بھائی مجھے تو ایک ایسے بندے نے بات بتائی ہے کہ جو بالکل قابل اعتماد ہے، میرے قابل اعتماد بندے نے مجھے یہ بات بتائی ہے. اب کیا ہے، شیطان نے قابل اعتماد کے دل میں ڈالا وسوسہ، اس کو کیا گمراہ، اس کو کیا تیار اس کو گمراہ کرنے کے لیے. اب اس نے، شیطان نے گویا کہ بائی پاس سے آ کر اس کو بھی گمراہ
کر دیا، اور اس طریقے سے دل میں گمراہی کا یقین بٹھا دیا. گمراہی نہیں کہ گویا کہ وہ کہتا ہے کہ میں سچ پہ ہوں، میں ہدایت پہ ہوں، اور دل میں حقیقت میں گمراہی اس نے لا کر بھر دی ہے. اور کہتا کیا ہے بھائی، جس بندے نے مجھے آ کر یہ بات بتائی اور میری ذہن سازی کی ہے، میں تو اس پہ اندھا اعتماد کرتا ہوں. کیا کرتا ہوں؟ ہم اعتماد بھی ایسے ہی کرتے ہیں، اندھا اعتماد کرتے ہیں. اللہ ہمیں اندھے اعتماد سے بچائے. یہ جو اندھا اعتماد ہے نا، ایمان والوں کو اندھا ہو کے چلنے کی اجازت، آنکھیں کھلی رکھیں. لم یخروا علیہا صما وعمیانا. فرمایا جب ایمان والے کوئی بات سنتے ہیں تو اندھے بہرے ہو کر اس پر گر نہیں پڑتے کہ بھائی ٹھیک ہے جو مل گیا یہی ہے. لم یخروا علیہا صما وعمیانا. اندھے بہرے نہیں ہے مومن. مومن اپنی آنکھیں کان کھلے رکھتے. اللہ ہمیں شیطان کے حملوں سے محفوظ فرمائے. اچھا جی، شیاطین جب کفار کو نور ہدایت سے ظلمت کی طرف، اندھیروں کی جانب لے آتے ہیں شبہات ڈال ڈال کر، تو ان کافروں کا انجام کیا ہے؟ فرمایا اب ہم نے ان کو جبرن تو کافر نہیں بنایا، ڈنڈے کے زور پہ نہیں بنایا، مجاہد کی تلوار سے ان کو کافر نہیں بنایا گیا، اپنے اختیار سے کافر بنا. اولئک اصحاب النار. فرمایا یہی ہیں دوزخ والے. کون ہیں؟ یہی ہیں دوزخ والے. ہم فیہا خالدون. وہ ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں جلتے رہیں گے. کفار کا انجام ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جلنا ہے، اور ایمان والوں کا انجام ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں عیش اڑانا ہے. جو جنت میں چلا گیا پھر اس کو کبھی جنت سے نکالا نہیں جائے گا، اور جو جہنم میں ایک بار کفر کی وجہ سے چلا گیا اس کو کبھی جہنم سے، ہاں اگر گناہ کی وجہ سے گیا ہے، اللہ کریم ذات ہیں، مہربان ہیں، حنان منان ذات ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے رحم و کرم سے گناہوں کی سزا دے کر ایمان والوں کو تو جنت میں بھیجیں گے. لیکن میرے بھائیوں، خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو جائے کہ شیطان غیر محسوس طریقے سے ہمارے دلوں پر حملہ کر کے ہمارے ایمان کو دو پہ لگا کر اور ہم سے کفر کروا کے ہمارا ایمان ہمیشہ کے لیے چھین لے اور ضائع کروا دے. نور ہدایت سے کفر کی ظلمت اور اندھیرے میں ہمیں دھکیل دے. اگر ہم اندھیرے میں چلے گئے تو پھر حق و باطل میں کوئی تمیز نہیں کر پائیں گے. اس لیے میرے بھائیوں، آنکھ کان کھلے رکھیں. قرآن مجید ہدایت کی کتاب ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہترین استاذ اور معلم ہیں ہدایت کے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق، آپ علیہ السلام کی احادیث کی روشنی میں قرآن کو سیکھتے ہوئے قرآن مجید سے تعلق بنانا ہے. اللہ کرے اس مضبوط کڑے میں ہمارا ہاتھ پڑ جائے، پھر مرتے دم تک ہاتھ چھٹے نہیں. ہاں، اللہ کرے پھر ہاتھ چھوٹے نہیں. یہ ایسا مضبوط کڑا ہے، یہ ہدایت کا کڑا ہے. علماء نے قرآن مجید کے 84 نام لکھے ہیں، قرآن کی آیتوں کے اندر موجود ہیں. جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں، آپ علیہ السلام کے صفاتی نام ہیں، ایسے قرآن مجید کے 84 صفاتی نام ہیں. 84. اور ان میں ایک ہے عروۃ الوثقی، مضبوط کڑا. قرآن کیا ہے؟ مضبوط کڑا. ایک ہے حبل اللہ، واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا. اللہ کی رسی. قرآن کا ایک لقب کیا ہے؟ اللہ کی. اللہ نے وحی کے ذریعے اوپر سے لٹکا دی ہے. جو اس کو تھام لے گا اللہ اس کو جنت میں اٹھا لیں گے. جو قرآن کی رسی کو تھام لے گا. دعا ہے اللہ جل شانہ ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی، عمل پیرا رہنے کی توفیق نصیب فرمائیں. اقول قولی ھذا استغفر اللہ واتوب